السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران بہت سارے وقف کے نام ہم دیکھتے ہیں۔ وقف غفران ہے، وقف النبی ہے، وقف جبرائیل ہے۔ تو یہ کون سی وقف ہیں؟ ان کا پیچھے سے کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے بہن بھائی جنہوں نے میرے پاس قرآن مجید مکمل کیا ہے تو وہ بار بار اس چیز کو پوچھ رہے تھے، تو اسی حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہے۔ ہم قرآن مجید میں اس کو دیکھیں گے اور پھر ان کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو عمرے کی سعادت کے لیے، حج کی سعادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے در پہ، اپنے گھر پہ بلایا ہے، تو حرم مکہ میں قرآن مجید کی آپ نے تلاوت کی تو وہ عربی مصحف ہوتا ہے، لکھائی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ علامات زیادہ تر جو ہمارے ہندوستان پاکستان کے قرآن مجید میں ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی۔ اور مدینہ پاک میں بھی جو قرآن مجید ہیں عربی مصحف، اس میں بھی زیادہ تر یہ علامات اور نشانیاں، رموز اوقاف زیادہ تر نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عرب ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کہاں بات مکمل ہو رہی ہے تو وہاں رک جاتے ہیں، اور کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، تو اسی لیے ان کے قرآن مجید میں زیادہ تر یہ علامات نہیں ہیں۔ زیادہ تر جو علامات ہیں وہ ہمارے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ جو ممالک ہیں ان میں ہم عرب نہیں عجم ہیں، جو عربی زبان کا ترجمہ نہیں جانتے، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتے اکثر جو لوگ ہیں، تو اسی وجہ سے یہ وقف کی علامات ساری ان میں دی گئی ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے اور یہاں یہ رکیں اور وقف کریں۔ لیکن عام طور پر دیکھا جائے تو یہ سارے وقف کی علامات لازم نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ سارے لازم نہیں ہیں کہ یہاں ضرور آپ نے رکنا ہے ورنہ آپ نے حرام کام کر دیا ہے، گناہ کبیرہ، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے بہن بھائی پریشان ہوتے ہیں، یہ صرف ایک طرح سے قرآن پاک کے ادب میں سمجھ لیں، احتیاط کے طور پر درج کیے گئے ہیں کہ کوئی بھول میں بھی کسی گناہ میں نہ پڑ جائے، جیسے کہ بات ادھوری ہو جاتی ہے کبھی کبھار تو اس سے وہ جو ہے گناہ کی طرف بندہ جا سکتا ہے، اسی لیے احتیاطاً یہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ یہ وقف منزل، وقف غفران، پھر میں آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات ہم جو ہے دیکھیں گے نون مشدد اور میم مشدد۔ آپ جانتے ہیں کہ نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے، میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ دونوں یعنی تشدید والا حرف جو ہے آیت کے آخر میں آ جاتا ہے، بالکل آخر میں حرف ہے، تو اب کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس بات کو بھی دیکھیں گے۔ اور یہ وقف کی علامات یہ سورۃ البقرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں قرآن مجید میں، یہ دیکھیں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 ہے، اور یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر یہ لکھا ہے صاد فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہاں پر تو ہم رک گئے، اس اوپر صاد لکھا ہے کہ وقف النبی، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وقف کیا ہے تو آپ نے کرنا ہے۔ دوسری چیز دیکھیں وقف منزل، یہ دوسری علامت ہے وقف منزل، اسی سے اوپر آیت نمبر 146 مکمل ہو رہی ہے، یہ نشان ہے۔ تو وقف منزل کہ یہاں آپ کی تلاوت اگر آج کی مکمل ہو جائے تو یہاں چھوڑ دیں، کل سے یہاں سے شروع کریں، بس یہی ہے، یعنی لازم نہیں ہے۔ تیسری وقف غفران دیکھیں، یہ دیکھیں یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36 ہے، اور یہاں پر جب ہم رکتے ہیں الذین یسمعون، یہاں طا کے اوپر یہ نشان ہے اور یہ جا رہا ہے یہاں وقف غفران، کہ یہاں وقف کریں گے تو مغفرت ہوگی۔ تو یہ علامت بھی صرف ایک طرح سے آداب کے لیے ہے کہ رک جائیں، لیکن کوئی لازم نہیں ہے۔ وقف غفران، وقف منزل اور وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف جبرائیل، یہ ساری علامات ہیں۔ تو جی ہم نے دیکھ لی ساری تفصیل، جو ہے سورۃ المائدہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا اور سورۃ البقرہ میں بھی دیکھ لیا۔ تو یہی حقیقت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقف کیا وقف النبی پہ، یہاں وقف کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، لیکن اس کی کوئی سند پیچھے سے دلیل نہیں ہے، آپ یہاں اپنے اعتبار سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وقف غفران کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں وقف کر لیں، یہاں مغفرت ہوگی جو وقف کرے گا، تو اس کی بھی کوئی پیچھے سے سند اور دلیل نہیں ہے۔ تو یہ احتیاطاً درج کر دیے گئے ہیں، اور یہ نہ ہو تب بھی تلاوت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو بات تھی وہ تھی نون مشدد اور میم مشدد کے بارے میں، تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں یہ حرف ہے جس پر آیت مکمل ہو رہی ہے، وہ ہے سورۃ الرحمن میں اور سورۃ القمر میں۔ تو دونوں لفظ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ جو تشدید ہے یہ را پر ہے، یعنی نون اور میم مشدد پر نہ ہو، کسی اور حرف پر ہو جیسے کہ را ہے،
اور یہ جملے کے آخر میں ہے، بالکل آخری حرف اور تشدید ہے مستقر، تو نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے، تو اس پر ہم نے غنہ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر. سخت ہو گیا تھوڑا سا، مستقر، لیکن غنہ نہیں ہوگا، غنہ نون پر ہوگا. وہ سورۃ الرحمن میں دیکھیں، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 39 مکمل ہو رہی ہے. یہاں جو لفظ ہے انس ولا جان، تو یہاں حرف کے آخر میں تشدید ہے لیکن نون پر ہے، تو نون مشدد ہو گیا تو یہاں غنہ ہوگا، وہاں را پر غنہ نہیں کرنا. تو اس کو پڑھنا ہے جان، یعنی غنے کے ساتھ پڑھنا ہے. جی تو یہ دونوں الفاظ ہم نے دیکھ لیے ہیں. سورۃ الرحمن میں جو لفظ ہے ولا جان، یہ حرف جو آخر میں مشدد حرف نون، تو آپ جانتے ہیں نون مشدد پر بھی غنہ کرنا ہے، میم مشدد پر بھی، تو نون پر تو غنہ ہوگا. لیکن سورۃ القمر میں جو را پر تشدید ہے وہ بھی آخر میں ہے، را مشدد، تو وہاں غنہ نہیں ہوگا. نون مشدد پر ہوگا، میم مشدد پر ہوگا، جہاں پر بھی آئیں آخر میں یا شروع میں. لیکن جو را ہے یا اس کے علاوہ حرف ہیں جن پر تشدید آ جائے آخر میں رک جائیں تو غنہ نہیں ہوتا، صرف مستمر مستمر اس طرح پڑھنا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اسی طریقے سے ہم قرآن مجید کے تمام باتیں آپ کو روز بروز ان سے آگاہ کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.